اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ یہاں پر یہ جو خاص بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، جس میں آپ کو اپنے ذہن کو ٹھہرانا ہے کہ آپ کو دو اذن بتائے گئے، ایک اذن ربی اور ایک اذن اللہ۔ رب کا اذن اور اللہ کا اذن۔ تو رب کے اذن کا تعلق انسان کی موت اور حیات سے ہوتا ہے، رب کے اذن کا تعلق انسان کی موت، انسان کی حیات سے ہوتا ہے، اور موت اور حیات سے اس کے تعلق ہونے کا مطلب اس کا تعلق کریشن سے ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کے کریشن سے۔ رب کے اذن کی بنا پہ ہی آپ کا کریشن ہوتا ہے، آپ کریٹ ہوتے ہیں، آپ کی تخلیق ہوتی ہے۔ رب کی اذن کی بنا پہ ہی آپ کو سماعت، آپ کو بصارت اور آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ رب کے اذن کی بنا پہ ہی آپ سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے والے ہو جاتے ہیں، اور رب کے اذن کی بنا پہ ہی آپ کی سوچ بنتی ہے، آپ کی سمجھ بنتی ہے، آپ کی فطرت کا قیام ہوتا ہے۔ رب کے اذن کی بنا پر انسان موت سے حیات میں آتا ہے، رب کے اذن کی بنا پر انسان موت سے حیات کی حالت میں آتا ہے۔ یہ سورہ جن کی پہلی آیت ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہو، قل، یہ لفظ جب کہا جاتا ہے کہ قل کہو، تو یہ ایکچوئل آپ سے فیڈ بیک لیا جا رہا ہے، آپ سے رسپانس کرنے کو کہا جا رہا ہے، آپ سے جواب لیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے سماعت حاصل کری کہ نہیں کری، کچھ سنا کہ نہیں سنا، کچھ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے قل اوحی، کہ وحی کی گئی، وحی کی گئی میری، وحی کی گئی میری، وحی کی گئی میری، مجھے۔ کس کو وحی کی گئی؟ مجھے۔ تو وحی کی گئی میری، الیہ، میری طرف۔ وحی کی گئی کس کی؟ میری۔ مطلب میری وحی کی گئی میری، اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کی بات ہے۔ کون سی کتاب کی بات ہے؟ ہاں؟ الف لام را۔ وحی کی گئی میری، تو جو میری وحی ہوگی تو اس میں کیا چیز آئے گی؟ میری کتاب آئے گی۔ وحی کی گئی میری، الیہ، طرف میرے، انہ استمع، انہ استمع، کہ اس کی سماعت حاصل کی، نفر من الجن، جنوں میں سے ایک نفر نے اس کی سماعت کو حاصل کیا۔ جب جنوں میں سے، تمام جانداروں میں سے ایک جاندار نے، تمام نفر من الجن، تمام جانداروں میں سے، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی اینیملس ہیں، تمام جانداروں میں سے ایک جاندار نے کیا کری؟ سماعت حاصل کری، انہ استمع، سماعت حاصل کری، حصول کری، ریسیو کری۔ تو جس جاندار نے سماعت کو ریسیو کیا، جس جاندار نے سماعت کو ریسیو کیا، تو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، کیا کہا اس نے؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جس جاندار نے سماعت کو حاصل کیا، تو اس نے یہ جن جو آپ سنتے رہتے ہو کہ جن ایسا تو جن ویسا، تو وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ جن ہیں سب، ان تمام جنوں میں سے ایک نفر نے، ایک یونٹ نے، ایک اکائی نے سماعت کو حاصل کری۔ تو حاصل کون کر رہا ہے؟ جن ہی کر رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلق کیا ہم نے کس کو؟ جن کو، انسی حیثیت، مگر اپنی ابدیت کے لیے۔ تو جب جانداروں میں سے ایک نفر نے جب سماعت حاصل کری، تو اس نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا؟ فقالو، بس انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک سنا ہم نے، سماعت حاصل کی ہم نے۔ کیا سماعت حاصل کی؟ بے شک
سماعت حاصل کری ہم نے قرآن عجب، عجیب قرآن، عجب تعجب کے، اس کی ہم نے سماعت حاصل کری. تو کیا چیز حاصل کری؟ کیا چیز حاصل کری؟ بطور قرآن کے وہ جو سماعت انہوں نے حاصل کری ہے، تو کیا چیز حاصل کری انہوں نے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہ جب ان کی طرف ہے نا وہی جنوں کے ایک گروہ میں سے جب ایک جنوں میں سے تمام جانداروں میں سے ایک جاندار ایک یونٹی کی کہا جسے ہم انسان کہتے ہیں، اس کو جب سماعت حاصل ہوئی تو اس نے کہا قرآن نجب، قرآن نجب. تو سماعت میں کیا حاصل ہوا؟ انا سمعنا قرآن نجب، قرآن. سماعت میں کیا حاصل ہوا؟ یہ کیا بات بولی جا رہی ہے؟ اور یہ کتنی بڑی بات بولی جا رہی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بنائیے، اس کو سمجھیے کہ یہ سماعت کب حاصل ہوتی ہے، کب ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اور بطور سماعت کے اس کو حاصل کیا ہو رہا ہے. فقالوا، پس کہا انہوں نے. تو یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں وہ؟ اب دیکھو، بس کال کیا انہوں نے، کال پیش کیا انہوں نے، انا سمعنا قرآنا عجبا. تو کون سے کال کو انہوں نے پیش کیا؟ قرآن کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا قرآن عجبا. یہ کس کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے؟ وحی کی گئی، اذن ربی کی بات ہو رہی ہے. اذن ربی میں انسان کی طرف جو وحی ہوتی ہے، اذن ربی میں انسان کی طرف جو وحی ہوتی ہے، جو سماعت حاصل ہوتی ہے، وہ سماعت کون سی حاصل ہوتی ہے؟ سمعنا قرآنا عجبا، اذن ربی. بالکل دھیان سے سنیے، پوائنٹ اس کو پکڑیے. فرسٹ اذن ربی، رب کا اذن. رب کے اذن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ موت اور حیات سے. رب کے اذن جس کو ہم قانون کہتے ہیں، تو اس میں نہیں جانا ہے. اذن، رب کے اذن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ موت اور حیات سے. موت اور حیات یہ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ خلقت سے، تخلیق سے. موت اور حیات کس سے جڑے ہیں؟ خلقت سے، تخلیق سے. اب جو تخلیق ہو رہی ہے، جو بھی تخلیق ہو رہی ہے، جو بھی کریشن ہو رہا ہے، وہ کریشن کیسے ہو رہا ہے؟ جو بھی تخلیق ہو رہی ہے، جو بھی کریشن ہو رہا ہے، وہ کریشن کیسے ہو رہا ہے؟ قرآن کے تھرو. جو بھی کریشن ہو رہا ہے، جو بھی کریشن ہو رہا ہے، بہت اچھے سے سنیے اس بات کو. جو بھی کریشن ہو رہا ہے، جو بھی کریشن ہو رہا ہے، وہ ایکچوئل قرآن کا نزول ہو رہا ہے. جو بھی کریشن ہو رہا ہے وہ ایکچوئل قرآن کا نزول ہو رہا ہے. کریشن کا ہونا ہی ایکچوئل قرآن کا نزول ہونا ہے. کریشن کا ہونا ہی قرآن کا نزول ہونا ہے. اس بات کو قرآن کیسے بتا رہا ہے؟ جیسا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ.
ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا وہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، ہدایت ہے لیے انسان کے، اور بینات ہیں، بیان ہے ہدایت میں سے اور فرقان میں سے۔ پھر تم میں سے جو بھی پھر جو شہادت حاصل کرے تم میں سے اس مہینے کی، اسے چاہیے کہ وہ صوم کرے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو ہو تم میں سے مریض یا ہو سفر میں تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کی گنتی کو من ایام اخر، باقی دنوں میں پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ پریشانی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم پوری کرو عدت، گنتی کو۔ ولتکبروا اللہ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس بنا پہ جو اس نے تمہیں ہدایت دی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اس کا شکر کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ابھی آپ کو کیا بتایا گیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ نفر من الجن، انہوں نے کہا سمیعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے سنا قرآن عجب، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا قرآن عجب۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ ھدی للناس ہے، ہدایت ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، اور بینات ہے، بیان ہے، ہدایت اور فرقان میں سے۔ تو یہ قرآن کیسے، کیا بتا رہا ہے کہ انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا فیہ، اس میں قرآن۔ قرآن کا نازل ہونا دراصل کیا ہے؟ تخلیق ہونا۔ قرآن کا نازل ہونا تخلیق ہونا۔ یہاں کہا جا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے جس میں قرآن نازل کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رمضان کے مہینے میں کریشن ہوتا ہے، تخلیق ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں تخلیق ہوتی ہے۔ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے، قرآن کے اکارڈنگ ٹو دا قرآن، رمضان از دا فرسٹ منتھ آف دا ایئر، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا گیا۔ قرآن اس کو سال کا پہلا مہینہ بتا رہا ہے، لیکن انسانی ہاتھوں نے اس کو اس حیثیت سے ہٹا کر اس کی جگہ محرم پر رکھ دی ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے پہلے مہینے کی کہ اس مہینے میں کریشن ہوتا ہے، اس مہینے میں کریشن ہوتا ہے، اور چونکہ کریشن ہوتا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل کیا جاتا ہے، اس میں قرآن نازل کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ کریشن ہوتا ہے۔ کیسے مان لیں کہ اس مہینے میں کریشن ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، یہ سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک نازل کیا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں۔ کس میں نازل کیا؟ یہ سورہ قدر ہے، 97 کی پہلی آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نازل کیا ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن، کتاب، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تو ادراک رکھتا ہے، کیا تو ادراک رکھتا ہے، تو کیا ادراک رکھتا ہے؟ وما ادراک، پیش کر اس مشاہدے کو
کہ تو ادراک کیا رکھتا ہے ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر اس کو کیوں بولا جا رہا ہے؟ لیلۃ القدر اس کو بولا ہی اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ یہاں پر اس لیل میں تقدیر، مقدار، اللہ جو کچھ بھی خلق کرتا ہے، اللہ جس کی تخلیق کرتا ہے، جس کو اللہ خلق کرتا ہے، اللہ جس کو بناتا ہے، اس کی مقدار، اس کی اس شے کی مقدار، جس شے کو بھی اللہ بناتا ہے، کس میں؟ سحر الرمضان میں۔ سحر الرمضان میں اللہ جو کچھ بھی بناتا ہے اور جو بھی بنایا جاتا ہے، جو بھی خلق ہوتا ہے، وہ سال کے اسی پہلے مہینے میں اس کی مقدار مقرر اور متعین کی جاتی ہے۔ اس مہینے کی خاصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی، جس کو ہم سحر الرمضان الذی، سحر الرمضان، جس کو ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، جو کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تخلیق ہوتی ہے، اس میں تخلیق ہوتی ہے۔ اب جو بھی تخلیق ہوتی ہے، جو بھی تخلیق ہو رہی ہے، جو بھی تخلیق ہونی ہے، اس کی مقدار وہ اس مہینے میں مقرر اور متعین کر دی جاتی ہے، اس کی مقدار طے کر دی جاتی ہے۔ مقدار سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں کب، کہاں، کون، کیسا، کس لیے، کیوں، کون، وہ سب طے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ہر شے کی مقدار، ہر شے کی مقدار، اس کا کیلکولیشن، اس کا حساب، اس کی تقدیر مقرر اور متعین کی جاتی ہے، اور پھر اسی بنا پہ اس کا کریشن ہوتا ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر خیر ہے من الف الشہر، کس سے؟ مہینوں کے جوڑ سے، ہزار مہینوں سے نہیں۔ لیلۃ القدر خیر ہے، لیلۃ القدر وہ لیل کی مقدار، انکانشیسنیس کی مقدار، مٹیریل کی مقدار، لیل کی مقدار۔ اس لیل میں اللہ کی قدرت، اس کی تدبیر، اس تدبیر سے طے کی گئی تقدیر، وہ خیر ہے من الف الشہر، مہینوں کے جوڑ سے۔ کل مہینے کتنے ہیں؟ 12، ان کا جوڑ کتنا بنے گا؟ 6۔ تو مہینوں کے جو جوڑ ہیں ان سے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر ہے۔ مطلب مہینوں کے جوڑ سے، مہینوں کا جوڑ کیا ہے؟ الف الشہر، کل مہینے 12، ان کا جوڑ بنا 6، ٹھیک ہے۔ اب انہی 6 میں 2 جوڑے کس کے ہیں؟ حرمت کے۔ 2 جوڑے کس کے ہیں؟ حرمت کے مہینوں کے۔ تو 2 جوڑے مطلب کتنے مہینے؟ 4 مہینے کس کے ہیں؟ حرمت کے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے کیا کہلائیں گے؟ الف الشہر، کہ یہی 4 مہینے 2 اور 2 کیا کر رہے ہیں؟ ان 12 مہینوں کو جوڑ رہے ہیں۔ ابھی وہ ٹائم نہیں ہے اس کی ایکسپلینیشن کا، بس اس کو سمجھیے کہ یہی جو 4 مہینے حرمت کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پورے کے پورے 12 مہینوں کو جوڑے ہوئے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں سے، ان حرمت کے مہینوں سے، ان الف الشہر سے کیا ہے؟ خیر ہے، کس کی؟ لیلۃ القدر کی۔ تو لیلۃ القدر میں جو خیر ڈالی گئی ہے، وہ کہاں سے ڈالی گئی ہے؟ الف الشہر سے۔ مطلب 4 حرمت کے مہینوں سے، 4 حرمت کے مہینوں کی بنا پہ خیر کہاں پر ڈالی گئی ہے؟ اس میں لیلۃ القدر میں۔ اب لیلۃ القدر میں جو خیر ڈالی گئی 4 مہینوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، کیا بولا جا رہا ہے؟ خیر من الف الشہر، اب یہاں پر آ رہا ہے ذالکم خیر لکم
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا ہے ذالکم خیر لکم؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں ندا دی جائے اے ایمان والوں، یا ایھا الناس، اے وہ نفس جو امانت دار ہے، جب تجھے ندا دی جائے، جب تمہیں ندا دی جائے للصلاۃ، صلاۃ کے لیے، من یوم الجمعہ، کہاں سے؟ جمعہ کے یوم سے. یہ جمع کیا ہے؟ جمع کیا ہے؟ لیلۃ القدر. اسی جمع، یہ جمع کس بنا پہ ہوا ہے؟ قدر کی بنا پہ، مقدار کی بنا پہ، تقدیر کی بنا پہ. ہر چیز کی ہم نے ایک مقدار لی ہے، اب اس کو ایک جگہ کیا کر دی ہے؟ جمع کر دی. تو اللہ نے جو بھی مقداریں جس شے کی لی اور جب اس کو حصر جمع کیا، تو اس جمع، جہاں پر یہ جمع کیا گیا، تو وہاں پر اس جمع کے ایام میں اس کی تخلیق ہوئی، انسان پیدا ہوا، انسان بنا. اس میں جان، حیات، نفس، جسم، یہ سب جمع ہو گیا. جب یہ جمع ہوا تو انسان کی تخلیق ہوئی، انسان بنا، انسان بنا، انسان کی تخلیق ہوئی. تو کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں ندا دی جائے یوم جمعہ سے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم صحیح کرنا اللہ کے ذکر کی طرف. تمہاری کوشش کس طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور اس کے ساتھ تم سودے بازی مت کرنا، اس کے ساتھ تم سودے بازی مت کرنا. وذروا البیع، کہ وہاں پر سودے بازی کو چھوڑ دیں. ذالکم خیر لکم، اور یہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر. کیا چیز خیر؟ ریئل کیا چیز خیر ہے؟ جہاں پر جمع کیا گیا وہی خیر ہے. ہاں، جہاں جمع کیا گیا وہ خیر ہے. اب جمع کہاں کیا گیا؟ یہ سب جمع ہی تو ہے. نہیں، انسان کو خلق کرنے کے لیے، اس کی تخلیق کرنے کے لیے، اس کا جسم، اس کی جان، اس کی حیات، اس کی نفس، یہ جمع ہو رہی نا، یہ جمع ہو رہی، یہ جمع ہوئی. جب یہ جمع ہوئی، یہ جمع ہوئی، تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خیر ہے. من الف سحر، الف سحر سے یہ خیر تم کو حاصل ہوئی ہے. حرمت کے مہینوں سے، حرمت کے 4 مہینوں سے یہ خیر تمہیں حاصل ہوئی. کوئی کبھی بھی پیدا ہو رہا ہے، وہ ایشو نہیں ہے. اس کی مقدار کب متعین ہو رہی ہے؟ انہی حرمت کے مہینوں میں. اور انہی حرمت کے مہینوں میں خاص مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا. اور رمضان میں خاص اسرا ہے، 10 دن ہے. 10 دن میں یہ مقدار جس کو ہم لیلۃ القدر کہہ رہے ہیں، وہ لیلۃ القدر اس 10 دن میں آتی ہے. اور ان 10 دنوں میں الف سحر کے ساتھ یہ خیر وجود میں آتا ہے. یہ خیر وجود میں آتی ہے. کون سی خیر؟ آپ کا جسم، جان، حیات، نفس، یہ جو خیر ہے، زندگی، لائف، حیات، یہ خیر ہے. آپ کی حیات، یہ خیر ہے. موت میں تھے آپ، مردہ تھے. وکنتم اموات فاحیاکم، اس نے تمہیں حیات دی. تو وہ جو موت میں تھے، تو اس موت سے آپ کس میں آ گئے؟ اس الف سحر سے آپ کس میں آ گئے؟ خیر میں، مطلب حیات میں آ گئے. اس الف سحر سے آپ کس میں آ گئے؟ حیات میں آ گئے. اسی کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف سحر. لیلۃ القدر خیر من الف سحر، کہ لیلۃ القدر خیر ہے الف سحر. اب کیسے خیر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ نازل ہوتے ہیں اس میں ملائکہ اور روح، نازل ہوتے ہیں اس میں، نازل کیے جاتے ہیں اس میں. تنزل الملائکۃ والروح، نازل کیے جاتے ہیں ملائکہ اور روح، فیہا، اس میں. کس میں؟ فیہا، کس میں نازل کیے جاتے ہیں؟ پھر سے دیکھو آیت دیکھو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کس میں نازل کیے جاتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں کیا چیز نازل ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح، فیہا، لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، من کل امر، تمام کلی امر، جتنے بھی متشابہ فزیکل امر ہیں، ان امر سے، اس امر سے
رب کے اذن کے ساتھ، رب کے اذن کے ساتھ، بھی اذنی ربہم من کلی امر، رب کے اذن کے ساتھ تمام امر سے، من کلی امری، من کلی امری مطلب وہ امر جس کا تعلق مٹیریل سے، مادیت سے، موت سے، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ رب کے اذن کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ کون؟ ملائکہ اور روح۔ کس میں نازل ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں۔ رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت کا مہینہ ہے، حرمت کا پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، اور ملائکہ اور روح کا نازل ہونا تخلیق ہونا ہے، تخلیق ہونا ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روح، جب ہم تمہیں برابر کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں، بیلنسڈ کر لیتے ہیں، تو ہم پھونکتے ہیں اپنی روح میں سے۔ وجعل لکم السمع، اور بنا دیتے ہیں تمہارے لیے سماعت، والابصار والافئدہ، اور بنا دیتے ہیں تمہیں سننے، دیکھنے اور فوائد محسوس کرنے والے۔ روح سے، کیسے؟ روح سے۔ تو ملائکہ نازل ہوئے، ملائکہ نازل ہوئے تو ہماری تخلیق ہوئی۔ ثم سواہ، پھر ہم ملائکہ کی تخلیق، ملائکہ کے نزول کے ساتھ ہمیں برابر کیا گیا، اور پھر روح پھونکی گئی، پھر روح پھونکی گئی۔ تو یہ ملائکہ کا نزول ہونا، نازل ہونا، روح کا پھونکا جانا، اس میں لیلۃ القدر میں۔ یہ سارا کام کہاں پر ہو رہا ہے؟ لیل میں ہو رہا ہے۔ کون سی لیل میں ہو رہا ہے؟ قدر کی لیل میں ہو رہا ہے۔ یہ قدر کی لیل کب آتی ہے؟ سحر الرمضان میں۔ سحر الرمضان کب آتا ہے؟ سحر الرمضان کب آتا ہے؟ سحر الرمضان کب آتا ہے؟ سال کے پہلے مہینے میں۔ اور سال کا پہلا مہینہ کب آتا ہے؟ سال کا پہلا مہینہ کب آتا ہے؟ سال کا پہلا مہینہ کب آتا ہے؟ اس کو ہم کیسے پہچانے کہ سال کا پہلا مہینہ ہے؟ کیونکہ جو سال کا پہلا مہینہ ہے وہی شہر رمضان ہے، وہی رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اب رمضان کو پہچاننے کے لیے سال کے پہلے مہینے کو پہچانو۔ سال کا پہلا مہینہ کب آتا ہے؟ سال کا پہلا مہینہ تب آتا ہے جب نیا چاند ہوتا ہے۔ سال کے نئے چاند کو، نیو مون کو ہم سال کا پہلا مہینہ مینشن کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی پہچان شناخت اور آپ کو بتائی جائے گی۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ جو نیو مون ہوتا ہے سال کا، وہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اور نیو مون کو ہم کس میں دیکھ سکتے ہیں؟ گوگل میں۔ آپ گوگل میں نیو مون کو سرچ کر سکتے ہو کہ نیو مون آف دا ایئر، جو بھی ایئر ہو اس کا نیو مون آپ نکالیں گے تو اس میں ڈیٹ کے ساتھ آ جائے گا کہ اس تاریخ کو اس دن یہ نیو مون ہوگا، اور جہاں وہ نیو مون ہوگا وہیں سے آپ کا رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ نیو مون کو آپ کو پکڑنا ہے۔ جیسے اس سال کا نیو مون کب تھا؟ ابھی کیا چل رہا ہے؟ نیو مون نکالو۔ 2026 کا نیو مون کون سی تاریخ پر ہے؟ 19 جنوری 2026، 11:01:22۔ 19 جنوری 2026، 11 بج کے کتنا ہے؟ 11:22 اے ایم کے پی ایم؟ اے ایم۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، نیو مون، سال کا پہلا مہینہ۔ سال کے پہلے مہینے کی پہچان کیا ہے؟ نیو مون، نئے چاند کے ساتھ نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ اس بات سے کون انکار کرے گا؟ ہم خود بول رہے ہیں نئے چاند کے ساتھ سال کی شروعات ہو رہی ہے، اور پھر محرم سے شروعات کر رہے ہیں، تو پھر نیا چاند کہاں گیا؟ اب نیا چاند سے سال کی شروعات ہو رہی ہے، اور سال کی شروعات کا پہلا مہینہ رمضان ہے، اور جس کی پہچان نیو مون سے ہوگی۔ اور نیو مون کی ڈیٹ کیا بتائی جا رہی ہے؟ 19 جنوری۔ دن کون سا ہے؟ 19 جنوری 2026۔ اس میں یہاں سے نیو مون، سال کا پہلا مہینہ شروع ہوا، 11:22 رات۔ تو بہرحال تو یہ سحر الرمضان ہے۔ سحر الرمضان لیلۃ القدر کہلاتا ہے۔ اس لیلۃ القدر میں ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ اور روح کے نزول کے ساتھ آپ کی تقدیر، آپ کی تدبیر، آپ کی تقدیر طے ہوتی ہے۔ ملائکہ اور روح کے نزول کے ساتھ آپ کی تقدیر طے ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔
آپ کے حدود طے کیے جاتے ہیں. انہی حدود کو کیا کہا جا رہا ہے؟ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ یہ جو سال کا پہلا مہینہ ہے، اس پہلے مہینے کو جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، اس رمضان جو کہ حرمت کا بھی پہلا مہینہ ہے، اس حرمت کے پہلے مہینے ان 10 دنوں میں ملائکہ اور روح کا نزول ہو رہا ہے، اور ملائکہ اور روح کے نزول کے ساتھ انسان کی ایون ہر ایک شے کی تقدیر اور تدبیر، اللہ کی تدبیر اور تمام شے کی تقدیر مقرر اور متعین ہو رہی ہے. پھر اس کی بنا پہ، اسی قدر کی بنا پہ انسان پورے سال پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے. اسی بنا پہ اس کی موت اور حیات چل رہی ہے. تو یہ بات ایکچوئل آپ کو بتایا کیا گیا آپ کو کہ کون سا موضوع چل رہا تھا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ کو رب کے اذن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. رب کا اذن کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. رب کے اذن کے ساتھ کلی امری، تمام امر سے نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح. رب کا اذن کیا ہے؟ رب کا اذن ملائکہ اور روح کا نزول ہے. رب کا اذن کا تعلق موت اور حیات سے ہے. تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ رب کا اذن کیا ہے، تو آپ کو کیا بتانا ہے؟ موت اور حیات. موت اور حیات رب کا اذن ہے. موت اور حیات رب کا اذن ہے. اور اسی موت اور حیات من کل امر کے ساتھ نزول کس کا ہو رہا ہے؟ ملائکہ اور روح کا. اور ملائکہ اور روح کے نزول کے ساتھ انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. اور انسان کی تخلیق کے ساتھ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کی تخلیق کے ساتھ الرحمن علم القرآن. رحمان کی تعلیم چل رہی ہے، رحمان کی تربیت چل رہی ہے، اور اسی تعلیم تربیت میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. انسان کی تخلیق ہوتے جا رہی ہے، قرآن کا نزول ہوتا جا رہا ہے. انسان کی تخلیق ہوتے جا رہی ہے، قرآن کا نزول ہوتا جا رہا ہے. تو انسان کی تخلیق کا ہونا ہی قرآن کا نازل ہونا ہے. انسان کی تخلیق کا ہونا ہی قرآن کا نازل ہونا ہے. اور انسان کی تخلیق جس مقدار میں ہوتی ہے، اسی مقدار میں قرآن کی آیات کا بیان ہوتا ہے، قرآن کی آیات کا نزول ہوتا ہے. قرآن کی آیات کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کی تخلیق کی مقدار کو بیان کرے. اور نہ صرف اس کے بایولوجیکل ایسپیکٹ کو، بلکہ اس کے فزیکل ایسپیکٹ کو بھی، اور اس کی تقدیر، اس کی مقدار کو، اس کے بایولوجیکل ایسپیکٹ کو اور اس کی مقدار کو، اس کے سائیکالوجیکل ایسپیکٹ کو اور اس کی مقدار کو. مطلب تمام ایسپیکٹس جو نازل ہو رہے ہیں ملائکہ اور روح، تو اس کی مقدار کو کیا کیا جائے؟ بیان کیا جائے. اب مقدار کو بیان کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ تورات اور انجیل کو نازل کرتا ہے. پھر تورات اور انجیل انسان کی تخلیق کے ادوار اور ان ادوار میں موجود مقدار کو بیان کیا جاتا ہے تورات سے اور انجیل سے. پھر اسی مقدار کے بیان کو جب جمع کیا جاتا ہے مکمل طور پر، تو وہ کتاب کہلاتا ہے، وہ الکتاب ہو جاتا ہے. پھر جب اسی کتاب کو تخلیق کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، تخلیق کے ساتھ انسان کو دیکھتا ہے، بچہ اتنے دن کا ہے، اب اتنے ہفتے کا ہو گیا، اب اتنے مہینے کا ہو گیا، اب اتنے مہینے کا ہو گیا، اب وقت پورا ہونے کو آئے. تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن. انسان دیکھ رہا ہے خلق الانسان من نطفۃ
کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا، اور باقاعدہ یہ پڑھ رہا ہے، خود اپنے نطفے سے پڑھ رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے نطفے سے بنایا، پڑھ رہا ہے، یہ اپنے نطفے سے پڑھ رہا ہے، پھر اس کی مقدار کو پڑھ رہا ہے، اس کے ادوار کو پڑھ رہا ہے، اس کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، تورا انجیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہی تمہارے رب کا امر ہے، یہی تمہارے رب کا امر ہے، جس امر کی بنا پہ اس نے تمہیں موت دی، تمہیں حیات دی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، تو تم اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے، تم مردہ تھے، تمہارے رب نے تمہیں موت سے حیات میں لایا، تمہیں موت سے حیات میں لایا، اور تمہارا رب ہی وہ قوت، وہ طاقت ہے جو پھر تمہیں موت دے گا۔ ثم یمیتکم، اور تمہارا رب ہی پھر تمہیں حیات دے گا، ثم یحییکم، اور پھر تم سب ثم الیہ ترجعون، اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اپنے اس رب کی طرف جس نے تمہیں خلق کیا، اور نہ صرف خلق کیا بلکہ تمہیں پروان چڑھایا، تمہاری تعلیم اور تربیت کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا جاتا ہے، جو کہ تمام اہل انسانیت کے لیے، فطرت ناس کے لیے ہدایت ہے، اور نہ صرف ہدایت ہے بلکہ اس کے بیانات بھی ہے، اور یہ بیانات اللہ کی ہدایت سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے، فرقان سے ہے، تورا اور انجیل کی تفریق کے ساتھ یہ بیانات تم پر کیے گئے ہیں۔ لہذا اسی کے ساتھ فمن شہد منکم الشہر، تو جو اس شہادت کو حاصل کرے، جو اس حقیقت کو جانے، جو ان مہینوں کو جانے، اس مہینے کو جانے، جو قرآن کے نزول کو جانے، جو تخلیق انسانی کو جانے، جو حرمت کے مہینوں کو جانے، جو سال کے پہلے مہینے کی شناخت و پہچان رکھے، جو اللہ کے ان مادی قوانین کو جانے، تخلیقی ادوار کو جانے، تو اسے چاہیے فل یسم ہو کہ وہ صوم کرے۔ وہ کیا کرے؟ صوم کرے۔ واپس الحمد للہ رب العالمین۔